دلانے کے لیے تمام مسلمانوں کے اوپر جہاد کرنا، ملک کے لیے، وطن کے لیے، وطن کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانوں کو پیش کرنا، یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنے والد حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے مدرسے کے اندر بیٹھ کر حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ ہزاروں ہزار طلبہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے ساتھ آ کر پڑھا کرتے، آپ سے درس حدیث لیا کرتے، لیکن میرے بھائیوں انگریزوں نے اس مدرسے کو ختم کر دیا، بلڈوزر پھیر دیے گئے، عمارت کو ختم کر دیا گیا، اور پورے ملک کے اندر جو بڑے بڑے مدرسے تھے، علماء تھے، بڑے بڑے اکابرین تھے، ان تمام کو یا تو ختم کر دیا گیا، مدرسوں کو ملیہ نیک کر دیا گیا۔ اسلام کو ختم کرنے کے لیے انگریز نے جس پالیسی کو اختیار کیا وہ یہی پالیسی تھی کہ ملک سے مدرسوں کو ختم کر دیا جائے، بڑے بڑے مدرسے مٹا دیے گئے، بڑے بڑے علماء کو پھانسی کے پھندوں کے اوپر لٹکا دیا گیا۔ آج جو تمہارے سروں کے اوپر ٹوپیاں ہیں، آج جو تمہارے چہروں کے اوپر داڑھیاں ہیں، آج جو تم اسلامی شناخت کے ساتھ اس ملک کے اندر زندہ ہو، آج تم کلمہ پڑھنے والے ہو، تمہاری اولادیں کلمہ پڑھ رہی ہیں، تم دین کے ساتھ زندہ ہو، تم دین کے اوپر چل رہے ہو، میرے بھائیوں کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہارا دین محفوظ ویسے ہی رہ گیا؟ اس دین کی حفاظت کے لیے مدرسوں نے قربانیاں دی ہیں، مدرسوں کے علماء نے قربانیاں دی ہیں۔ تمام علماء کو جب ختم کر دیا گیا، دیوبند کی بستی میں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد 9 سال کے بعد 1866 میں دیوبند کی بستی میں ایک مدرسے کو قائم کیا جاتا ہے، جس مدرسے کو ہم اور آپ دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانتے ہیں۔ اس پورے بر صغیر میں اگر دین زندہ ہے، دین کا کام ہو رہا ہے، دین کو بتلایا جا رہا ہے، دین کو سکھلایا جا رہا ہے، اس پورے بر صغیر کے اندر اگر اللہ کے نبی کا نام لیا جا رہا ہے، کلمہ پڑھایا جا رہا ہے، قرآن کریم کی تعلیم ہو رہی ہے، تفسیر کا بیان ہو رہا ہے، حدیث کا درس ہو رہا ہے، مسئلے مسائل بتانے والے لوگ مل رہے ہیں، میرے بھائیوں دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر نکلنے والے وہ تمام لوگ جو بر صغیر کے اندر پھیل گئے اور دین کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے کندھوں کے اوپر لی، اور قریہ قریہ گئے، گاؤں گاؤں گئے، شہر شہر گئے، اور ہر جگہ کے اوپر جا کر دین کو حفاظت کے لیے میرے عزیزوں مدرسے کو قائم کیا ہے۔ وہ مدرسے قائم ہوئے، دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر نکلنے والوں نے جگہ جگہ مدرسے قائم کیے، جگہ جگہ مکاتب قائم کیے، جگہ جگہ دین کے مرکز قائم کیے، تو آج ملک کی آزادی کو 70 سال ہوئے ہیں، اور ملک کی آزادی سے پہلے تقریباً 90 سال دارالعلوم دیوبند کے قیام کے بعد سے یہ جو 200 سال کے قریب یہ عرصہ گزرتا ہے جس میں انگریز نے پوری کوشش کی کہ اسلام کو ختم کر دیا جائے، قرآن کریم کے کئی لاکھ نسخوں کو انگریز نے جلایا، بڑے بڑے علماء کو پھانسی کے پھندوں کے اوپر لٹکایا۔ ذرا جاؤ جا کر پوچھو، دلی سے پوچھو، اور پاکستان کے قصہ خانی بازار خیبر سے جا کے پوچھو کہ کوئی درخت تمہارے پاس ایسا تھا ساتھ پر جس درخت کے اوپر کسی مولوی کی گردن نہ لٹک رہی ہو۔ ہر درخت گواہی دے گا، ہر راہ گواہی دے گی، ہر شاہ راہ گواہی دے گی کہ نہیں، ہمارے اوپر اگر لٹکی ہے تو کسی مولوی کی گردن لٹکی ہے جنہوں نے آزادی کے سلسلے میں اپنے کردار کو ادا کیا۔ میرے بھائیوں ان مدرسوں کو اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا لو، قیامت تک اگر دین کی حفاظت چاہتے ہو، آنے والے نسلوں کو دین کے اوپر ثابت رکھنا چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری آنے والی نسلیں دین کے اوپر زندہ رہیں،
اگر یہ چاہتے ہو کہ دین کے اوپر زندہ رہے، دین کے اوپر مرے، تو تم کو اپنی زندگی کے اندر ان مدرسوں کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا، علماء کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا۔ اگر تم نے ان علماء سے اپنے تعلق کو ختم کر لیا، مدرسوں سے ختم کر لیا، مدرسوں کی زندگی، مدرسوں کی تعلیم کی اہمیت کو ختم کر لیا، تو میرے بھائیوں پھر آنے والے نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی جا سکتی۔ دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر نکلنے والے لوگ جنہوں نے دین کی حفاظت کی، اس ملک کی حفاظت کی، اس مٹی کی حفاظت کی، انگریز سے آزاد کرانے میں اپنے کردار کو ادا کیا، آج کچھ لوگ دلی کے اقتدار کے اوپر بیٹھ گئے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کا مسلمان دیش دروہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مدرسے دہشت گردی کے اڈے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مدرسوں کے اندر دہشت گردی سکھلائی جاتی ہے، دہشت گردی پڑھائی جاتی ہے۔ ہم ان کو ہر جگہ سے اس بات کا پیغام دینا چاہتے ہیں، دیتے ہیں کہ اپنی سوچ کو بدلو، یہ مدرسے اگر نہ ہوتے خدا کی قسم یہ ملک کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حسن مدنی، اس مدرسے کو آزاد، ملک کو آزاد کرانے میں مدرسوں نے وہ کردار ادا کیا ہے۔ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ اگر مدرسوں کے کردار کے بغیر لکھی جائے تو وہ تاریخ کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتی ہے، وہ تاریخ ہمیشہ نامکمل رہے گی۔ مدرسوں نے اور مدرسوں سے پڑھ کر نکلنے والوں نے، ان کے چہروں کے اوپر چشمے لگے ہوئے ہیں، جو ملک کے مسلمانوں کو غدار سمجھتے ہیں، جو ملک کے مسلمانوں کو دیش کا دشمن سمجھتے ہیں، جو اس مدرسوں کو ملک کے اندر بسنے والوں کو، ملک کے اندر جو مدرسے پھیلے ہوئے ہیں، ان مدرسوں کو دہشت گردی کا اڈا سمجھتے ہیں، ان تک اس بات کو پہنچانا ضروری ہے کہ آؤ دیکھو ہمارے مدرسوں کے کردار کو، آؤ دیکھو مدرسوں کے اندر کیا پڑھایا جاتا ہے، آؤ دیکھو مدرسوں کے اندر کیا سکھلایا جاتا ہے۔ ہم تم کو بتلائیں گے مدرسوں کے اندر یہ سکھلایا جاتا ہے، مدرسوں کے اندر یہ پڑھایا جاتا ہے۔ مدرسہ اپنے طالب علم کو اس بات کا درس دیتا ہے، مدرسہ اپنے جوانوں کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اگر وطن کو ضرورت پڑتی ہے، اس مٹی کو ضرورت پڑتی ہے، تو تیری یہ گردن جھکنی نہیں چاہیے، تیری یہ گردن کٹنی چاہیے، اپنے وطن کے اوپر مر مٹنا چاہیے، اپنا خون اپنے وطن کی مٹی کی آزاد کرانے کے لیے بہا دینا چاہیے۔ یہ ہمارے مدرسے ہم کو یہ درس دیتے ہیں، ہمارے مدرسے ہم کو یہ بتلاتے ہیں کہ اپنے وطن سے کیسی محبت کرنی ہے، وطن سے محبت ایسی کہ اگر وطن کے لیے جان دینی پڑے، وطن کے لیے قربانی دینی پڑے، اپنے وطن کو آزاد کرانے میں، اپنے وطن کے لیے اگر ہم کو اپنا خون بہانا پڑے تو ہمیں اپنے سر سے کفن باندھ کر وطن کے لیے اپنی جان کا قربان دے دینا۔ میرے بھائیو، یہ ہمارا مدرسہ ہم کو سکھلاتا ہے، مدرسے کی تعلیم ہم کو سکھلاتی ہے۔ اے اقتدار کی کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ملک کے دشمنوں، سن لو، اگر دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر نکلنے والے علماء حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر نکلنے والے یہ حضرات اگر آزادی کے سلسلے میں اپنی جانوں کے نذرانوں کو نہ پیش کرتے تو یہ ملک کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم دیوبند، علماء دیوبند۔ اتنے آہستہ سے زندہ باد کہہ رہے ہو، لگتا ہے کہ کھانا نہیں کھایا، بھوک لگی ہوئی ہے۔ میرے عزیزو، دارالعلوم دیوبند اور علماء اور مدارس اسلامیہ کا کردار اس ملک کے لیے ایسا کردار ہے
کہ اگر حکومتوں کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ دشمنی میں اندھے نہ ہوں، دشمنی کے اندر ان کے چہروں کے اوپر انہوں نے اپنے آنکھوں کے اوپر دشمنی کا چشمہ نہ لگایا ہو، تو میرے بھائیوں مدارس کے لوگوں کے پیر دھو دھو کے پینے چاہیے ان کو۔ ایسا کردار مدرسے کے لیے علماء نے پیش کیا ہے، ملک کے لیے علماء نے پیش کیا ہے، مدرسوں کے لوگوں نے پیش کیا ہے، مدرسوں سے پڑھ کر نکلنے والے لوگوں نے پیش کیا ہے۔ آج یہ بات کیوں کی جاتی ہے کہ مدرسے دہشت گردی کا اڈا ہے، مدرسوں میں دہشت گرد بنائے جاتے ہیں؟ یہ بات اس لیے کی جاتی ہے تاکہ قوم مسلمان اپنے مدرسوں سے دور ہو جائے، عالموں سے دور